ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پرویز حود بھائی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جب پاکستان اور ہندوستان کے مابین تناؤ کی فضا ہوتی ہے تو بعض لوگ اس میں ایٹمی جنگ کی دہائی بھی دینے لگتے ہیں. یہ ذرا سمجھائیے کہ ایٹمی جنگ ہوتی کیا ہے؟ ایٹمی جنگ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اس کے اثرات سن 1945 میں دیکھ لیے تھے جب ایک چھوٹا ایٹم بم ہیروشیما شہر کے اوپر گرایا گیا تھا. فوری طور پر تو اس شہر میں 80,000 جاپانی ہلاک ہوئے تھے اور وہ خوش قسمت تھے اس لیے کہ وہ پلک جھپکتے میں ختم ہو گئے. لیکن وہ جو 1,20,000 دوسرے جاپانی لوگ تھے وہ سسک کر مرے، اور جو بچ گئے ان بہت سے ایسے جن کی آنے والی نسلیں خراب ہو گئیں. تو یہ تو ایک بہت چھوٹا ایٹم بم تھا جس کا کوئی 15-16 کلو ٹن ییلڈ تھا. اب ہندوستان اور پاکستان کے پاس تقریباً ملا کر کوئی 200 ایسے بم ہیں اور کچھ ان میں سے جو اس سے بھی بڑے ہیں. لہٰذا اگر یہ کسی ایک شہر کے اوپر پھاڑا جاتا ہے، ایک بم کسی ایک شہر کے اوپر پھاڑا جاتا ہے تو کم از کم اتنا نقصان ہوگا جتنا ہیروشیما کے اوپر ہوا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک بم کے نتیجے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ لوگ مارے جائیں گے، ہلاک ہوں گے. اور جب 200 بموں کی بات ہوتی ہے، چلیے 200 بم اپنے ہدف پر نہیں پہنچتے ہیں، اگر ان میں سے آدھے بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پورا خطہ ہندوستان اور پاکستان کا یہ آبادی کے قابل نہیں رہے گا. دہائیوں تک اور شاید صدیوں تک یہاں پر آبادی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیا اس کے لمیٹڈ یوز کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کے نقصان کو اور اس کے اثرات کو کسی علاقے تک محدود کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں سب ایٹم بم ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کہنے کو تو ایٹم بم کے اثر محدود کیا جا سکتا ہے اگر ایک بم کے نتیجے میں اگلا بم نہ چلایا جائے. اگر ہندوستان اور پاکستان یہ طے کرتے ہیں کہ نیوکلیئر جنگ شروع ہونے کے بعد اس کو فوری طور پر روک دیا جائے تو ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کے اثرات کو محدود کیا جا سکتا ہے. چلیے ایک شہر یا 2 شہر برباد ہوئے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور ایک بم کے نتیجے میں دوسرا چلتا ہے اور دوسرے کے نتیجے میں تیسرا چلتا ہے تو پھر اس کے اثرات لامحدود ہوں گے. اب مسئلہ یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ایک بم چلایا جاتا ہے اور اس کا ہدف نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنتا ہے، یعنی کہ وہ مرکز جہاں سے سارے احکامات دیے جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جنگ روکنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. لہٰذا یہ ایک آٹومیٹک سسٹم پر چلا جائے گا، اور جب تک یہ سارے ایٹم بم نہیں چلتے تو وہ جنگ نہیں رکے گی. اور جب جنگ رکے گی تو اس کے بعد تو نہ ہندوستان ہوگا اور نہ ہی پاکستان. لہٰذا ایٹمی جنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جس کو روکنا میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری کام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت تو امریکہ کئی ہزار کلومیٹر دور سے آیا اور اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرا دیا. پاکستان اور ہندوستان جس طرح ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پھر بڑی بڑی آبادی والے شہر بھی دونوں کے ایک دوسرے کے بارڈرز کے قریب ہیں، تو کیا اس طرح کوئی ایک ملک بھی یہ یقینی بنا سکتا ہے کہ دوسرے ملک میں وہ ایٹم بم استعمال کرے اور خود اس ملک کی آبادی اس سے محفوظ رہ سکے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. امریکہ اور سوویت یونین میں کوئی کم از کم 20 منٹ کا فاصلہ تھا. مطلب یہ کہ ایک میسائل کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 20 منٹ درکار تھے. لیکن انڈیا اور پاکستان کی سرحدیں تو ملتی ہیں، لہٰذا میسائل کو تو چند سیکنڈ لگتے ہیں سرحد کو پار کرنے کے واسطے. بم اگر دوسری طرف پھٹتا اور بہت دور پھٹتا ہے، مطلب یہ کہ اگر پاکستان کے بیچ میں یا ہندوستان کے بیچ میں، تو ہاں پھر فوری طور پر کوئی نقصان نہیں ہوگا دوسرے کو. لیکن ہمارے شہر تو ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. دوسرے یہ کہ اس میں ہوا کا رخ یہ طے کرے گا آیا کہ وہ تابکاری اسی ملک کے اندر رہتی ہے یا وہ سرحد پار کر کے
हमलावर मुल्क की तरफ आती है। ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है और हवाओं का रुख जो है वो कुछ कुछ वक्त के बाद बदलता है। लिहाजा अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो यहाँ से जो ताबकारी उठती है वो दोबारा हिंदुस्तान पर पहुंच सकती है, और अगर हम उस पर हमला करते हैं तो वो ताबकारी हम पर लौटेगी। डॉक्टर साहब, ये इसके नतीजे में जो इंसान मरते हैं या मुतासिर होते हैं तो वो किस शक्ल में, ये कोई उसकी गैस होती है कि वो गैस जहाँ तक पहुँचे तो वहाँ लोगों को मुतासिर करता है, या उसके नतीजे में आग लगती है, या उसके नतीजे में धमाके होते हैं, क्या चीज़ होती है कि उससे लोग मुतासिर होते हैं? एटम बम के असरात तीन तरह के होते हैं। एक तो धमाका होता है, उस धमाके के नतीजे में इमारतें गिर जाती हैं, जो एक आम बम से नुकसानात होते हैं सिर्फ ये कि ये 1000 या 10,000 गुना ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जहाँ ये बम फटता है तो वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और फिर अतराफ़ से, और यहाँ शदीद गर्मी होती है जिसके नतीजे में अतराफ़ से हवाएं उसकी तरफ आती हैं और उन हवाओं की रफ्तार इस कदर ज़्यादा होती है कि उससे फिर आग हर तरफ लगती है। तीसरा नुकसान एटम बम का तापकारी की वजह से होता। तो जब एक एटम टूटता है तो उसमें से तरह तरह की शुआएं निकलती हैं और ये शुआएं फिर एटमों में, दीगर एटमों में तापकारी का जरिया बनती हैं। लिहाजा एटम बम के फटने से ये जहरीला मादा और ये नुकसानदेह मादा फिर ऊपर उठता है, वो फिज़ा के अंदर पहुंच जाता है और फिर हवाओं के दोष पर वो इधर जा सकता है या उधर जा सकता है। इसके असरात एक तो ये हो सकते हैं कि वो फौरी तौर पर आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान ये हो सकता है कि वो हमारे अंदर दाखिल होकर हमारे अंदर जो जीन्स हैं उनमें ये तब्दीली पैदा करती है, ये तब्दीली पैदा करती है, जिसकी वजह से जो आने वाली नस्ल है, जो औलाद है, उनमें फिर अजीब व गरीब किस्म की खराबियां पैदा होती हैं। बहुत